تھوڑی سی زندگی ہے، یہ ہم ٹوٹ ٹوٹ کے اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں اور موت کے لمحہ بلمحہ قریب ہو رہے ہیں، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہ جائے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اچھے اعمال کا ذخیرہ کرنا چاہیے۔ میرا رب کہتا ہے قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن خسارے سے وہ بچے گا جس کے پاس یہ چار چیزیں ہیں: ایمان اور اعمال صالحہ، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت۔ یہ چار چیزیں جس کے پاس ہوں گی وہ مر کے بھی نہیں مرے گا اور خسارہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ کامیاب اور بامراد ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ یہ زندگی جو اللہ کی امانت ہے اس نے ہمیں دی ہے، اس کو کیسے گزار رہے ہیں۔ دیکھو گزر تو جانی ہے، تخت پہ بیٹھ کے بھی گزر جائے گی اور مصیبت میں بھی گزر جائے گی۔ اصل یہ دیکھنا ہے کہ اس کے گزرنے کا انداز کیا ہے، رب کی رضا میں گزر رہی ہے یا اس کی ناراضگی میں گزر رہی ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی اللہ کی ناراضگی میں گزرتی ہے، اور خوش بخت ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی اللہ کی رضا کے پیمانوں میں گزرتی ہے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ دیکھو ایک بار زندگی ملی ہے، یہ بار بار نہیں ملنی، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کو ہم کیسے گزار رہے ہیں یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ ایک تو قیامت کے دن ترازو گاڑا جائے گا نا، عمل تولے جائیں گے، ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ کے اب اپنے عمل تول سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہماری زندگی میں نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں، ہم اپنا حساب خود کر سکتے ہیں، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، کوئی ہماری آنکھوں سے پوشیدگی نہیں ہے۔ تو میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، دیکھیں کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، اس سے قبل کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہ جائے، پچھتائیں۔ بلکہ میں نے تو کتب میں پڑھا ہے قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیوں پچھتائیں گے، نیکوکار اس لیے پچھتائیں گے جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع ہو گئے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے حجت نہ رہے اور پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ آج وقت ہے، وہ ہمارے کہا کرتے ہیں کہ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ آج موقع ہے، آج زندگی ہے، آج مہلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے سارے رنگ دکھا دیے ہیں، اس سے آگے کیا دیکھنا ہے؟ میں اور آپ سب کچھ دیکھ چکے ہیں۔ آئیے میں اور آپ اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہوں اور اپنی اولادوں کو بھی آخرت کی فکر میں اور آخرت کی جو ہے وہ سوچ میں جو ہے وہ پروان چڑھائیں، تاکہ وہ ہماری اصلی حقیقی زندگی، یہ ساری زندگی 100 سال کی بھی ہوئی تو ختم ہو جائے گی، اور حشر کا صرف ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، پھر نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اس سے بڑا احمق شخص نہیں ہے جو اس زندگی کے عوض اس زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے جب خندق کھودتے صحابہ کو حضور نے دیکھا تو ان پر پیار آیا، تو یہی کہا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو جو ودیت کی ہے، اس کو اس کی یاد میں بسر کریں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ کتنے دنوں سے آپ کے اس شہر میں حاضر ہوا تھا، اور یہ غالباً 7واں 8واں اجتماع ہے جس میں شرکت کا موقع نصیب ہوا ہے۔ ان دنوں کے اندر میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جو اللہ کی رضا والا نہیں ہے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور جو چیزیں اچھی میری زبان پہ جاری ہوئی اور قابل عمل ہیں، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ لوگوں کو یہاں ہر خیر عطا فرمائے، یہاں کی ہر بہتری آپ کی جھولی میں ڈال دے، اور یہاں کی پیچیدگیوں سے آپ کو محفوظ رکھے، آپ کے گھروں میں، آپ کے دیش میں، آپ کے وطن میں خیر رکھے، دنیا آخرت کی بلائیاں آپ کا مقصود کرے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہی نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، تمہاری تقدیر کوئی اور نہیں لکھے گا بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا سلسلہ حضور سے مستحکم ہو جائے، مضبوط ہو جائے، آنے والے
بیٹھنے والے منتظمین اور میرے میزبان، میں سب کے لیے دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا گو ہوں، حضرت کے لیے، ان کے رفاقار کے لیے، یہاں جتنی بھی اہل حق کی مساجد ہیں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ دنیا آخرت کی بلائیاں ہم سب کا مقصود کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔